بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. تو اس نے چاہا کہ ان کو زمین سے نکال دے، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں سب کو ڈبو دیا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا اس زمین میں بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو گھال میل لے آئیں گے، یعنی اکٹھا جمع کر کے لے آئیں گے، اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے ساتھ اترا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناتا، اور قرآن ہم نے جدا جدا کر کے اتارا کہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے بتدریج یعنی تھوڑا تھوڑا رہ رہ کر اتارا. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہ مانا، بلکہ گستاخیوں پر اتر آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف دعا کی، اس کی قوم کے خلاف دعا کی، طرح طرح کے عذابات میں مبتلا رہے، لیکن ان کا معاملہ کیا تھا؟ عذاب آتا ڈرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے، عذاب ٹل جاتا، پھر اپنی پرانی روش پہ آ جاتے. یہی ان کا معاملہ رہتا تھا. پھر آخر میں یہ کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو ختم کر دینا چاہا کہ ان کو روئے زمین سے مٹا دیتے ہیں. اس نے یہ چاہا کہ مٹا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو خود ہی ڈبو کر ختم کر دیا، اور اس کی قوم کو ہی ڈبو کے ختم فرما دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر نکلے، سامنے دریا تھا، پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے تعاقب کیا، پیچھا کیا. سامنے دریا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنا عصا ماریں. عصا آپ نے مارا، راستہ بن گیا، آپ پار ہو گئے، اور ان کے لوگ جب سمندر میں آئے، سمندر آپس میں مل گیا، سارے کے سارے اس سمندر میں غرق ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس نے چاہا کہ ان کو زمین سے نکال دے، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں سب کو ڈبو دیا، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود فرما دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سلامتی عطا فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اور اے بنی اسرائیل، اب تم فرعون کے قوم کی جگہ پر آباد ہو جاؤ. بتائیے، یہ بنی اسرائیل یہ جو تھی، یہ فرعون اور اس کی قوم کے غلام تھی، جانوروں سے بدتر ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے، ان کے تکلیف سے زیادہ ان سے کام لیا کرتے تھے، ان کو صحیح سے کھان پان کے لیے نہیں دیا کرتے تھے، کپڑا لتا ان کو نہیں دیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کا کہنا انہوں نے مانا تو ان کو کہاں سے اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچا دیا. جس قوم کے یہ غلام تھے اس کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو بسایا، مالک و مختار بنایا، اور ان کے حالات کو پہلے سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا اس میں بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم سب کو اکٹھا کر کے جمع کریں گے، یعنی حساب و کتاب کے لیے.
سب جمع ہوں گے، پھر جو نیکوکار ہوں گے وہ الگ ہوں گے، بدکار ہوں گے الگ ہوں گے، نیکوکاروں کے لیے جنت ہوگی، بدکاروں کے لیے جہنم ہوگی۔ تو یہاں پہ یہ بتانا مقصد ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے مخالفت کی، یہ تمہاری کتابوں میں واقعات درج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے نہ مانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے زمین سے نکال دیا، بلکہ بادشاہت اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ختم کر دی، اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا، سب نیست و نابود ہو گئے۔ اب تم فرعون کی یہ روش اختیار کر رہے ہو، اس کی قوم کی یہ روش اختیار کر رہے ہو، تم محبوب گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ یاد رکھو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم انہیں نکلنے پر مجبور کر رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم مکہ میں آرام سے رہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم تمہاری سرداری ختم کر کے مسلمانوں کو مکہ کا سردار بنائیں گے، ہر چیز کا مالک و مختار بنائیں گے، تم ان کے یہاں پہ گردن جھکائے ہوئے حاضر ہوں گے۔ فتح مکہ کے موقع پہ ایسے ہی ہوا، سارے کے سارے لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام کی اطاعت کو قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے ساتھ یہ اترا۔ ہم نے قرآن کو جبرائیل کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا کیا، پھر جبرائیل نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا۔ تو حق کے ساتھ ہم نے اتارا، حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے ساتھ اترا یہ قرآن۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناتا۔ ہم نے آپ کو ایمان والوں کے لیے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، اور جو آپ کی مخالفت کرے ان کے لیے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم نے آپ کو مالک و مختار بنایا، جس کے لیے آپ چاہے جنت کی بشارت عطا فرمائے، جس کے لیے آپ چاہے دوزخ کا حکم سنا دے، یا آپ مالک و مختار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالک و مختار بنا کے بھیجا، اسی لیے آپ نے دنیا میں ہی کتنے صحابہ اکرام کو جنت کی بشارت عطا فرما دی، خوشخبری عطا فرما دی، اور کتنوں ہی کے بارے میں آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ جہنمی ہیں۔ یہی ہے مالک و مختار ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور قرآن ہم نے جدا جدا کر کے اتارا، الگ الگ جو ہے اس کو کر کے اتارا، یعنی 23 سال کے عرصے میں اتارا۔ کیوں؟ تم اسے لوگوں پر ٹہر ٹہر کر پڑھو، مطلب یہ ہے کہ اس کے مضامین بآسانی سننے والوں کے ذہن نشی ہوتے رہے، اس لیے ہم نے دھیرے دھیرے اس کو اتارا، رہ رہ کے اتارا۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے بتدریج رہ رہ کے اتارا، یعنی یہ کہ جیسے جیسے ضرورت پیش آتی رہی، ضرورت کے مطابق ہم قرآن کو نازل کرتے رہے۔ یک بار کی نازل ہوتا لوگوں پر عمل کرنا دشوار ہوتا، ہم نے لوگوں پر احسان فرمایا کہ 23 سال کے عرصے میں بتدریج ہم نے قرآن کو لوگوں پر نازل فرمایا۔ اب آپ دیکھیے اس میں ایک آیت گئی ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ آیت کا ٹکڑا ہے ایک، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ اس کا مطلب ہے ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے ساتھ اترا۔ ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی حضرت محمد بن سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طبیعت ناساز ہوئی، تو انہوں نے اپنا قارورہ یعنی چیک اپ کی جو چیز ہوتی ہے، آلہ ہوتا ہے، وہ اپنے غلام کو عطا فرمایا۔ غلام نے لیا اور چیک کرنے کے لیے یہودی کے پاس جانے لگا،
تو وہ آپ کے جو خادم تھے وہ کہتے ہیں کہ میں جب یہودی کے پاس جانے لگا، راستے میں ایک حسین و جمیل، وجیح، خوبصورت اور ان کے جسم مبارک سے خوشبوئیں آ رہی تھی، ایک اللہ کے بزرگ مجھے ملے، اللہ کے ولی مجھے ملے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو میں نے بتایا یہ قارورہ ہے، حضرت محمد بن سما کی طبیعت ناساز ہے، چیک کرانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے ولی کا علاج اللہ کے دشمن سے کراتے ہو؟ آپ نے اس کو پھینک دیا اور ارشاد فرمایا جاؤ ان سے کہو کہ جہاں پہ درد ہے وہاں پہ اپنا ہاتھ رکھے، یہ آیت پڑھے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ وہ گئے، حضرت سے کہا کہ آپ جو ہے یہ آیت کا ٹکڑا پڑھیے، ہاتھ رکھ کے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ تو حضرت محمد بن سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرما دی۔ اس آیت کریمہ کے پڑھنے کی برکت سے شفا عطا فرما دی۔ تو جو آپ کے خادم تھے انہوں نے عرض کیا حضور وہ جو راستے میں مجھے صاحب ملے تھے وہ کون تھے؟ تو حضرت محمد بن سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جنہوں نے تم کو جو ہے یہ وظیفہ بتایا۔ حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو کثیر علم سے نوازا ہے، کثیر علم سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ اب یہ سورۃ بنی اسرائیل ختم ہونے کو اس کے بعد سورہ کہف کی ابتدا ہوگی، تو وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی جو ہے وہ ذکر آئے گا۔ تو کبھی بھی طبیعت خراب ہو تو یہ آیت درد ہو کہیں پہ، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ پڑھیں، اپنا ہاتھ رکھے دائنہ ہاتھ اور 11 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کے جو ہے اس کو پڑھے، انشاءاللہ شفا عطا ہوگی۔ لیکن پڑھنے والے جس پر پڑھا جا رہا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ بدکار نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی آیتیں اسی پر اپنی شفا کا اثر دکھاتی ہے جو انسان بدکار نہیں ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔